نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورۃ الکہف سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خسارے اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہماری محنتیں اور ہماری نیکیاں ضائع اور برباد نہیں ہوں گی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کروں جو عمل کے اعتبار سے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. وہ ایسے لوگ ہیں جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ضائع اور برباد ہو گئی، اکارت ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. حالانکہ وہ اس گمان میں رہے، اس سوچ میں رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں اور جتنی بھی نیکی کریں، جو بھی نیکی کریں، اچھائی کریں، اس کو بچانے کی اور اس کی حفاظت کی کوشش کریں اور اسے ضائع اور برباد نہ ہونے دیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری اور آپ کی نیکیوں میں محنت اور جد و جہد رائے گا اور ضائع اور برباد ہو جائے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن بندے کے دل میں نیکی کرنے کے وقت اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور جنت پانے کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. کبھی بھی آپ دنیا کی زندگی کے اندر کوئی نیکی کریں، ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی. نماز، تراویح، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، صدقہ اور خیرات، نوافل کا اہتمام اور بہت ساری چیزیں، مسکینوں، یتیموں اور غریبوں پر توجہ. تو ان نیکیوں کو بچانا اور اس طور پر بچانا کہ ہماری اور آپ کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے.
اور ہم نے جو محنت کی ہے اس محنت کا بدلہ، بھرپور بدلہ اور انعام اللہ کے یہاں مل جائے، ہم اس کے مستحق ٹھہرا جائیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے، آپ اگر کسی کام کے لیے محنت کریں، کہیں جاب کریں تو آپ محنت کریں، کوئی بزنس کریں تو آپ محنت کریں، کسی بھی دنیا کی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ محنت کریں، اور آخر میں آپ کو یہ پتا چلے کہ میں نے جو محنت کیا تھا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس کا کوئی صلہ نہیں ملا، بزنس میں کامیابی نہیں ہوئی، جہاں نوکری کر رہے تھے کمپنی والے نے پیسہ نہیں دیا، سیلری نہیں دی، محنت کا معاوضہ نہیں دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا خسارہ۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اور آپ کو بھی انعام حاصل کرنا، نیکی جو کر رہے ہیں اس کا کچھ بدلہ پانا، اس کا کچھ انعام حاصل کرنا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو کچھ ملنا۔ جو نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی، مال میں برکت، اولاد میں برکت، روزی میں برکت، جان اور مال کی حفاظت، صحت و عافیت کی حفاظت، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی، نیکیوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی۔ تو ان نیکیوں کو بچانا کہ ہم کو اس کا انعام اور صلہ بھی مل جائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے نیکی کی کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے، اللہ کے یہاں اس کی رضا مل جائے، اللہ کی جنت تک پہنچ جائے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سرخرو ٹھہرا دیے جائیں، تو وہ مقصد ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے پہلی ضروری چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیکی اس نیت سے کرے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نیکی کو انجام دینے کی کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی ہمارے اور آپ کے ذہن میں تصور اور خیال نہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی کو یہ سوچ کر کے انجام دے کہ بدلہ دینے والا، انعام دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی انعام دے گا۔ ہم سوچے دنیا میں کوئی آدمی دے دے گا، ہم نماز پڑھے گا بڑے اچھے آدمی، یہ سوچ کر کے نیکی کریں کہ آدمی کہے کہ بڑا اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں انعام مل جائے گا، اللہ کے یہاں اچھے ہو جائیں، ہمارا جو دفتر لکھا جا رہا ہے اس میں ہم اچھے لکھ دیے جائیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا، ہمارے سینے کے راز کو جانتا، تو یہ بہت ضروری چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بچانے کے لیے نیکی کے راستے پر ہمیں اور آپ کو قائم رہنا، اس نیکی کو اپنی زندگی میں کنٹینیو کرنا۔ آپ نے ایک بار کیا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے 2 بار کیا، پھر تیسری بار چھوڑ دیا، ایک ہفتہ آپ نے نیکی میں دل لگایا، نیکی کو اختیار کیا، اچھائی کو اختیار کیا، پھر دوسرے ہفتے میں آپ غائب ہو گئے، ایک جمعہ آپ آئے، دوسرے جمعہ میں آپ غائب ہو گئے، ایک رمضان آئے، اس کے بعد آپ کی توجہ بہت اچھی تھی، مسجد سے بڑا اچھا لگاؤ تھا، رمضان گیا تو آپ غائب ہو گئے۔ نیکی کے بعد اس نیکی کو کنٹینیو کرنا، اس پر قائم رہنا، اس کو جاری رکھنا، اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا، یہ نیکی کے قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اگر آپ نے کیا اور چھوڑ دیا تو آپ یہ سمجھیے کہ اس میں کچھ کسر ہے، کچھ کمی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی، آپ کو آگے توفیق نہیں مل رہی نیکی کرنے کی، آپ کو اللہ کی طرف سے آگے نیکی کا اور موقع نہیں مل رہا،
یا موقع مل رہا ہے تو آپ کے دل میں وہ نیکی پھر نہیں آ رہی. ایک آدمی رمضان میں نیکی کرنے کے بعد سوچتا کہ آئندہ رمضان آئے گا تب آؤں گا مسجد میں. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی, تراویح کی پابندی, نوافل کی پابندی, دعا کی پابندی, اہتمام قرآن مجید کی تلاوت کا, اور چاند نکلا تو سب ختم. بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں. تو یہ نیکی کے عدم قبولیت کی دلیل ہے کہ آپ شوال میں غائب ہو گئے, آپ اس کے بعد مہینے میں غائب ہو جائیں گے. گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو محنت کی تھی وہ ابھی معلق ہے, پہنچی نہیں ہے. اس کو پہنچانے کے لیے سلف کیا کرتے تھے؟ 6 مہینہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان آ جائے, اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو 6 مہینہ دعا کرتے کہ اللہ رمضان میں جو کیا اس کو قبول کر لے, وہ پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم نے نماز چھوڑ دی, ہم نے تلاوت چھوڑ دیا, ہم نے ذکر و اذکار چھوڑ دیا, نوافل کا اہتمام چھوڑ دیا. ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ جذبہ ختم ہو گیا. رمضان یہ ہمیں اور آپ کو سیکھ دینے کے لیے, ہم سے سیکھ لے. اب ہم نے 1 مہینے کے لیے صرف سیکھا تو بیکار ہو گئے. کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرے 1 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, کنٹینیو 10 سال کے لیے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے, اور آپ کو بتا دے کہ بھائی آپ کنٹینیو کریں گے تو 1 سال کے بعد آپ کا 10% بڑھے گا, دوسرے سال میں 15% بڑھے گا, تیسرے سال رہیں گے تو آپ کا 18% بڑھے گا. آپ کنٹینیو کریں گے تو کمپنی آپ کی سیلری ڈبل کر دے گی, ہے نا؟ ایسا پیکج رہتا ہے کہ نہیں پیکج ہے؟ آپ اگر ٹمپرواری کام کریں گے تو پگار کم رہتی. تو اللہ کے یہاں بھی معاملہ ہی, آپ ٹمپرواری رہیں گے 1 مہینے کے لیے, 1 وقت کے لیے, جمعہ کے لیے, عید بقرعید کے لیے, تو اللہ کے یہاں بھی تنخواہ کم رہے گی, معاوضہ کم رہے گا, اور سب محروم کر دیا جائے. جو کنٹینیو کرے گا اسی کے لیے بدلا. تو اس لیے یہ ضروری ہے نیکی کے اندر دھیان دینا, توجہ دینا. ہمارے یہاں یہ جو چیز چل رہی ہے کہ آدمی رمضان ہے تو نفل بھی پڑھ رہا ہے, اور رمضان چلا گیا تو فرض نہیں پڑھ رہا. یہ بڑی غفلت کی بات, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ جو ہمارے گھروں میں ہو رہا کہ رمضان میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ایک چھوٹی عبادت بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے جھگڑا بھی کر رہے ہیں گھر میں آپس میں. اٹھا نہیں بچہ, سیری نہیں کھائی, نماز نہیں پڑھا, تراویح پڑھنے کے لیے نہیں گیا, اچھی بات ہے وہ, لیکن وہ جو سیکھ ملنی چاہیے وہ ختم ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ سوچتے ہیں کہ بڑا کام کیا, بڑی نیکی کی, بڑی محنت کی, اللہ کے یہاں تو سب لکھ گیا ہوگا, تو وہ سب رائدہ ہو گئی شوال میں. ہم نے خود اس کو ختم کر دیا. تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے, اور رمضان سے ہمیں اور آپ کو یہ سیکھ ملی ہے اور ملنی چاہیے کہ نیکیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں کنٹینیو ہونی چاہیے, ہمیشہ ہونی چاہیے, برقرار رہنی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں بیٹھتے تھے فجر کے بعد یا عصر کے بعد, مغرب کے بعد, تو صحابہ اکٹھا ہوتے تھے. تو کبھی کبھی صحابہ کرام سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے کتنی نیکیاں تھی. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے 4 نیکیوں کے بارے میں پوچھا. کہا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون آدمی ہے جو روزے سے ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا, تو رمضان کے علاوہ بہت سارے نفلی روزے بھی ہیں جو صحابہ رکھتے تھے. یہ شوال کا مہینہ, شوال کے 6 روزے, آپ نے 6 روزے رکھ لیا تو 60 دن کا ثواب مل گیا. 30 آپ نے رمضان کے رکھے تو 300 دن کے ہو گئے, پورے سال کا روزے کا ثواب آپ کو مل گیا. یوم الاثنین یوم الخمیس کا روزہ, سوموار جمعرات کا روزہ, ہر مہینے میں 13, 14, 15. ہمارے یہاں لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نفل ہے, وہی جانتے محرم. یہ سارے نفلی روزے اللہ کے نبی نے بہت ثواب مقرر کیے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون روزے سے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہا اللہ کے نبی آج میں روزے سے. اب دیکھیں نیکی کیسے کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی صف میں
ایک بڑی شخصیت صفحے اول میں، انہوں نے تو اسلام کے لیے ایسا کیا تھا کہ ان کو نفی کرنے کی ضرورت ہے، اتنا فرض کر دیا تھا کہ نفی کی ضرورت نہیں تھی ان کو، حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اللہ کے نبی کہ صحابہ کرام جب کچھ کہتے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو اللہ کہے کچھ مت کہو۔ سب سے پہلے مکہ کا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے جان کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی، اتنی مدد کرنے والا، اسلام کے لیے اپنی جان اور اپنا مال پیش کرنے والا۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے کون روزے سے ہے تو کہتے میں روزے سے ہوں۔ پھر پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ آج کس آدمی نے جنازے کی نماز پڑھی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی۔ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، لوگ بدلے میں جا رہے ہیں، جنازہ اور شادی میں ہمارے یہاں کیا چل رہا، بدلے سے لوگ جا رہے ہیں۔ بولے نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آپ نیکی سمجھ کے کریں، لوگ بدلہ سمجھ کے، ہمارے میں آیا تو جائے، تو آپ کو کیا ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہمارے یہاں ہمارے ابا کے جنازے میں آئے ہیں، ہمارے گھر پہ آئے تاجر، ہم جا رہے ہیں، نہیں، نیکی سمجھ کے، نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی نے ثواب مقرر کیا اس پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آج میں گیا تھا جنازے، کیا بتاؤ آج کس آدمی نے تم میں سے کسی مسکین کی مدد کی ہے؟ تو پھر کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو گھر پہ کھانا کھلایا۔ تو ایسے اللہ کے نبی پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، ان کو نیکی کی اتنا، اسلام کے لیے انہوں نے، اللہ کے نبی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، لیکن جب نیکی کی بات آتی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی نوافل کے سلسلے میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ میں اس کو انجام دینے والا، میں اس کو کرنے والا، میں نے آج اس کو کیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، نیکی کے اوپر قائم رہنا، وہ نیکی ہماری اور آپ کی زندگی میں جاری رہے، نیکیوں کا سفر جاری رہے، یہی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کچھ ہے اس میں، ہم سے اور آپ سے کچھ کہیں مسٹیک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، کچھ چوک ہو رہی ہے کہ ہم نیکی پھر دوبارہ نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے، ہم کو توفیق نہیں مل رہی۔ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرتے تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پیر اتنے موٹے موٹے ہو جاتے تھے، ورم ہو جاتے۔ ہم تو ڈھونڈتے ہیں ایسی مسجد جہاں بڑھیا اے سی میں کولنگ ہو، اور ذرا کم ہوئی تو نماز پڑھنے سلام پھیرنے کے بعد پہلے دیکھتے ہیں کون ذمہ دار اس مسجد کا، بھائی کام نہیں کر رہی، آپ کی ایسی نہیں کام کر رہی بھائی۔ اتنے موٹے موٹے پیر ہو جاتے، صحابہ کرام دیکھ کے حیرت میں پریشان، کا اللہ کے نبی آپ نبی ہیں، اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہے، عبادت کرنے میں آپ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں کہ آپ کے پیر میں ورم ہو جا رہا ہے، موٹے ہو جا رہے ہیں، مت کرے، آپ کیوں کرتے ہیں آپ اتنی جد و جہد؟ تو اللہ کے نبی کیا کہتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو اتنا بڑا عہدہ ملا ہوا ہے نبوت کا، اسی کی شکر گزاری نہیں کر پا رہا، بقیہ تو چھوڑو۔ اللہ نے ہاتھ دیا سلامت ہے، پیر دیے سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، دل دیا دھڑک رہا ہے، زندگی سلامت ہے، بچے سلامت ہے، گھر سلامت ہے، دھندا بیوپار سلامت ہے، کون شکر گزاری کرے گا؟ کون شکر گزاری کرے؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نبی ہے، یہ زندگی شکر گزاری میں لگنی چاہیے۔ ایک مہینہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت تھی، اس نے صدقہ خیرات کیا، عبادت کی موقع لگایا، تو شکر گزاری کے لیے اللہ کی عبادت میں لگے رہو، کم سے کم فرض نمازوں کی پابندی میں لگے رہو، 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ یہ ذہن و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ہر مسلمان پر جو عاقل اور بالغ ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ آپ کہیں بھی رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، کسی بھی حالت میں رہے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔
حالت میں تبدیلی ضرور ہے. بیمار ہے تو آپ کے لیے رخصت ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے پڑھ لے. سفر میں ہے تو اللہ نے رخصت دی ہے, 4 کے بجائے 2 پڑھ لے, 2 کو 1 میں جمع کر لے, ٹائم نہیں ہے. لیکن معاف نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے معافی لے لی نماز سے. یہ بہت ضروری, اس کو آپ سمجھے کہ بچہ سمجھے یہی نیکی کی قبولیت کی اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی قبولیت کی, ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی دلیل اور پہلی شرط ہے. جس شرط کو ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں محاسبہ ہونا چاہیے. محاسبے سے نیکی کیا ہے, یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے اور ہم گناہوں سے بچ کر کے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاتے. آپ حساب کریں گے, کیلکولیشن کریں اپنے ٹائم کا, اپنے وقت کا, اپنی نمازوں کا, اپنی نیکیوں کا. جیسے دنیا میں آپ کرتے, ایک بچہ پڑھتا ہے تو کیلکولیشن کرتا ہے باپ, بھائی 10ویں پڑھے گا اتنا پیسہ لگے گا, پھر 12ویں پڑھے گا اتنا پیسہ لگے گا, پھر اور کوئی ڈگری کرے گا اتنا پیسہ لگے گا, تو کیا ملے گا؟ وہ ڈگری ملنے کے بعد کیا ملے گی؟ یہ دیکھیے کیمپ لگتے بچوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ ڈگری کی ہے تو آپ کو اس میں کیا چانسز مل سکتے, کون سی اپارچونیٹی آپ کو موقع مل سکتا ہے نوکری کا, جاب کا, یہ کرنے کا, اپنا بزنس اسٹینڈ کرنے کا, باہر جانے کا. کون سی ملک میں آپ کو جاب مل جائے گا, کون سی کمپنی میں آپ کو آفر مل جائے گا. تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی جو نیکیوں کی اللہ کے لیے, اس کے بارے میں بھی کیلکولیشن ہونا چاہیے. ایک آدمی دھندا کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, اس کا حساب کرتا ہے صبح سے شام تک. اگر صبح سے شام تک حساب کرتا ہے اور اس میں کچھ خسارہ ہوتا ہے یا پروفٹ میں, فائدے میں کچھ کمی ہوتی ہے تو دوسرے دن کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اپڈیٹ کرتا ہے. اپڈیٹ کرتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے آگے لے جانا. کل میں 11 بجے آیا تھا, بھائی دیر ہو گئی دکان کھولنے میں, 9 بجے کھولنا چاہیے, 9 بجے والے گراہک چلے گئے, ہے نا. یا دیکھتا ہے اس ایریے کے اندر دیر تک دکان کھلتی ہے, میں پہلے بند کر کے چلا جاتا ہوں, نہیں مجھے بھی کھولنا 11 بجے تک, صبح دیر میں آؤں گا, شام کو دیر تک کھولنا, تب کچھ آئیں گے. آدمی اپنا حساب لگاتا, بھائی میڈیکل والا الگ حساب لگاتا, ہاسپٹل والا الگ حساب لگاتا, اسکول والا الگ حساب لگاتا ہے, دھندا کرنے والا الگ حساب لگاتا ہے, سبزی بھاجی والا الگ حساب لگاتا ہے, چھوٹا کاروبار کرنے والا الگ حساب لگاتا ہے, جاب کرنے والا الگ حساب لگاتا ہے. آپ نے کسی کمپنی کے اندر جاب لے لیا ہے اور کمپنی نے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ کا ٹائم 10 بجے ہے اور آپ روزانہ 11 بجے جا رہے ہیں, کئی دن چلے گا؟ کتنا دن چلے گا بھائی؟ چلے گا زیادہ دن؟ 2 دن چلے گا, 4 دن چلے گا, 5 دن چلے گا. پھر بوس کیا کرے گا؟ رجسٹر لاؤ, حاضری نکالو, ٹائم بتاؤ, غیر حاضری کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوئی ہے. تو اللہ کے یہاں تو یہی حساب ہونا نا. یہ دونوں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کر رہے ہو یہاں درج ہو رہا, اللہ کے یہاں پیش ہو جائے گا. دیکھو بھائی کئے بجے مسجد میں آئے تھے, کئے بجے جمعہ میں آئے تھے, کئے بجے جماعت میں آئے تھے, اذان سننے کے بعد آئے تھے کہ بعد میں آئے تھے کہ پہلے آئے تھے, جماعت شروع ہوئی تب آئے تھے, ختم ہوئی تب آئے تھے کہ آئے ہی نہیں تھے, سب ریکارڈ رہے. تو اللہ حساب لے گا, اسی کے حساب سے انعام دے گا, اسی کے حساب سے انعام دے گا. تو یہ محاسبہ نفس حساب ہو ہماری زندگی میں, اور حساب اس طریقے سے ہو کہ سب سے پہلے ہم یاد کریں کہ دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے. آج ہمارے یہاں کیا چل رہا, ایک روٹین سوچ بن گئی کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مرے گا میں نہیں مروں گا. ہر آدمی یہ سوچتا ہے, مطلب ذہن میں اس طرح سے بن گیا. جنازہ بھی پڑھنا ہے, گلی میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوراً چلا گیا, کوئی بچا نہیں, ٹکر ہو گئی, آگ لگ گئی, حادثہ ہو گیا, آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, عبرت نہیں. وہ سوچتا ہے میرے اوپر نہیں آئی ہے, اس کا مطلب موت نہیں آئی میرے پاس, اسی کے پاس موت آئی تھی, میرے پاس نہیں آنے والی. پتہ لگا کچھ دن کے بعد ہم بھی وہ بھی سب چلے گئے. تو یہ سوچنا کہ سب کو جانا,
یہ بہت ضروری ہے نیکی کرنے کے لیے اور نیکی کو بچانے کے لیے. اگر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم جانے والے نہیں ہیں, کام خراب ہو جائے گا سب. پھر انسان کچھ نہیں کر پائے گا. آپ ہر لمحہ, ہر صبح, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دعا آپ کو کیا سکھائی, شام کو سو تو کہو الحمدللہ, ایک دن مل گیا, اللہ نے چانس دے دیا. صبح اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. موت آئی تھی رات میں, نیند نہیں آئی تھی بھائی, موت آئی تھی. اللہ کے نبی نے کیا کہا, سونے اور جاگنے کی دعا معلوم ہے نا, سوئیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے, اور جاگیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے. جاگنے کی دعا اللہ کے نبی نے کیا بتائی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے زندہ کر دیا موت کے بعد, اور تیری ہی طرف اٹھ کر کے جانا. یہ نہیں کہا سو گئے اور موت آ گئی. نیند کیا ہے, موت. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں النوم اخو الموت, نیند یہ موت کا بھائی ہے. بھائی نیند آ گئی, آپ کی آنکھ بند ہے, آپ کا دماغ بند ہے, خالی دھڑکن چل رہی ہے, وہ اللہ کے پاس ہے, واپس کرے گا کہ نہیں واپس کرے گا, کسی کو پتا ہے؟ تو کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ نے موت دے دیا تھا, سمجھ لو ایک طرح سے رات میں 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ, اور اگر نیند کھل گئی تو زندہ ہو گئے, اور اگر نیند نہیں کھلی ختم. یہ سوچنا کہ موت آئے گی ہمیشہ یاد کرو, ہر صبح یاد کرو, ہر شام یاد کرو, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ سورج طلوع ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے, سورج غروب ہوا ہے, رات آئی ہے تو ہم زندہ ہے, صبح ہوئی ہے تو ہماری سانسیں چل رہی ہے. تو موت کی یاد بہت ضروری ہے محاسبہ نفس کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں, ایک ایک پائی کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک منٹ کا, ایک ایک چھوٹے اور بڑے عمل کا اللہ کے یہاں حساب دینا. وہاں دفتر ہے بھائی. ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں. کتنے؟ 99. اور موٹے موٹے بڑے بڑے تا حد نگاہ اتنی بڑی بڑی کاپیاں ہوں گی, اور دیکھے گا سب گناہ سے بھر چکے. تو اتنا ریکارڈ اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہماری زندگی کا کوئی ایک پل نہیں ہے, کوئی ایک عمل نہیں ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, اللہ کے یہاں گنتی کر کے لکھا جا رہا ہے. احصاء کے معنی گنتی, 1 by 1, صبح سے لے کر کے ٹائم کے ساتھ. 5:25 پر آپ جاگے تو آپ نے کیا کیا, 26 منٹ پر آپ نے کیا کیا, 6 بجے آپ نے کیا کیا, 6:01 پر آپ نے کیا کیا, پورے 24 گھنٹے کا حساب. ایک بندہ اپنے گناہ کو بھول چکا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ کھول دے گا, تو پوچھے گا تعریف ذنب کذا و ذنب کذا و ذنب کذا, یہ گناہ کیا ہے پتا ہے, تو یہ تو رات میں کیا تھا, تو کسی کو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میں تو سوچ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا. کہا تعریف ذنب کذا یہ کیا ہے, وہ کہاں کیا تھا, سمندر کے کنارے کیا تھا, سفر میں کیا تھا, کسی کو پتا نہیں, وہاں تو کوئی گاؤں کا آدمی, کوئی دوست, کوئی نہیں, یہاں کون دیکھ رہا ہے, کر لو موج مستی. کہا تعریف و ذنب کذا, یہ گناہ کہا آپ تو گیا, کام سے ہلاک ہو گئے. حتی ظن انہ قد ہلک, کہا یہ سوچ لے گا کہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ کی رحمت آئی. میرے بھائیوں, یہ زندگی ایک سفر ہے, اور اس میں نیکی ہماری اور آپ کی زندگی کو کامیابی تک, اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری, اور اس نیکی کو باقی رکھنا, اس پر قائم رہنا, اپنی زندگی میں اس کو زندہ رکھنا, یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ اپنی نیکیوں کو سنبھالیں. آپ کوئی تھیلی لے رہے ہیں, اس میں پیسہ رکھے رہے, کوئی قیمتی چیز رکھے رہے, اور نیچے سوراخ ہو جائے, آپ لے کے چل رہے ہیں, آپ کا ایک ایک سکہ جا رہا ہے, ایک ایک سکہ جا رہا ہے,
اوپر سے ڈال رہے ہیں پیچھے سے جا رہا ہے. تو ایسی تھیلی میں ایسے نامے عمل میں آپ اپنی نیکی نہ جمع کروائیں کہ اس میں سوراخ ہو نیچے اور ہم نیکی کریں ادھر سے نکل جائے. ہم پیسہ ڈالیں تو نکل جائے, قیمتی سامان ڈالے تو نیچے سے نکل جائے, ہم کو معلوم نہ پڑے, ہم کرتے رہے لیکن نکل جائے, ساری محنت بیکار ہو گئی. آپ دن بھر کر کے اس میں جمع کر رہے ہیں, پتہ لگا نیچے سے جا رہا, پیچھے سے کوئی آدمی اٹھا لے رہا. یہ بہت ضروری ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں. صرف اتنا سوچ لے کہ رہنا نہیں کسی کو. آپ سب کام کریں, دنیا کی ترقی کے لیے کام کریں, اولاد کی ترقی کے لیے کام کریں, اپنی ترقی کے لیے جائز اور حلال کام کریں, گھر بنانے کے لیے, بسانے کے لیے, سجانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے سب کام کریں, لیکن یہ سوچیں کہ رہنا نہیں کسی کو. سب کام ٹھیک ہو جائے گا. اتنا سوچ لیں کسی کو رہنا نہیں ہے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آدمی یہ سوچ لے کہ سب کچھ میرا ہے اور وہی رہنا, چھوڑ کے جانا نہیں, سب بگڑ جائے گا پورا معاملہ. اور آج مسلمانوں کا خاص طور پر یہ حال ہوتا ہے. غیر قومیں تو یہی کر رہی تھی. اللہ کے نبی نے جب کفار مکہ کو یہ سمجھایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا, تو کیسے زندہ ہو جائیں گے, یہ ہڈی سڑ جائے گی, گل جائے گی, بدن مٹی میں مل جائے گا, راکھ ہو جائے گا, تو کون نکالے گا, کون نکالے گا. تو اللہ کے نبی نے یہی کہا. قرآن کی آیتیں اتری کہ پہلے جس نے پیدا کیا تھا اتنا موٹا بدن, اتنا بڑا بدن, اتنی موٹی موٹی ہڈیاں, تو وہ تو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے نا. جب اتنا سب کچھ آپ کو دے دیا تو دوبارہ صرف آپ کو اٹھانے پر اور دوسرے پر قادر نہیں ہے. 60 سال آپ کو زندگی دے دی, 80 سال دے دی, سب کچھ آپ کا سلامت رہا, اور پھر آپ مر گئے تو آپ کو زندہ کرنے پر, آپ سے پوچھنے پر قادر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو یہی سمجھایا. یہ سمجھنا ضروری اور ذہن میں بسا لے کہ دنیا میں کسی آدمی کو, ہم کو اور آپ کو رہنا نہیں, جانا وہی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں آپ پوچھنے والا. آج کی زندگی میں تو کوئی بھی آدمی آپ کو پوچھنے والا, باپ بیٹے کو نہیں پوچھ سکتا. آپ نے ذرا سا پوچھا تھا, ابا تو ہر دم سوار رہتے, نماز کے لیے پوچھ لیا تو بھی کہتے سوار رہتے, بیٹا نماز پڑھی پڑھ, تو بھی کہتا ابا تو سوار رہتے, سر پہ سوار ہو رہے یار. بتائیے, یہ سوچ پیدا ہو گئی. یہ ختم کرو, یہ سوچو کہ وہی جانا سب کو, جوان کو جانا, بوڑھے کو جانا, سب کو جانا. تب نیکی ہماری اور آپ کی کارآمد ہوگی, ہماری اور آپ کی زندگی میں نیکی آئے گی اور ہم نیکی کو بچا پائیں گے, گناہوں سے دور ہو پائیں گے. ورنہ ساری محنت جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی, اور جو کر رہے ہیں ہماری اور آپ کی محنت بھی اکارت ہو جائے گی, ضائع و برباد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی نیکیوں کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ فکر عطا فرمائے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے, آخرت کے لیے, دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر اور آخرت کی کامیابی کی سعادت ہمیں اور آپ کو یہاں مل جائے, تو یہی ہماری اور آپ کی کامیابی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور رمضان کے بعد نیکیوں کا یہ سفر جاری رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے, اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے. ہم یہاں بھی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق سے دین اسلام پر چلتے ہوئے کامیابی تک پہنچے, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو وہاں بھی کامیابی کا پروانہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہو, اللہ کی جنت ہو اور جنت کی نعمتیں ہوں, اور وہاں نیکوں کا, صالحین کا, صدیقین کا, شہداء کا اور نبیوں کا ساتھ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.